باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ لاہور اسٹوڈیوز سے صفدر علی محسن صاحب اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا کرتے ہیں اور اب کراچی اسٹوڈیوز سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ علماء حضرات کی ایک ایسی کہکشاں موجود ہوتی ہے کہ جو اپنے علم کے ذریعے آپ کی اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج کے موضوع کی جانب بھی آئیں گے اور کچھ اعلانات بھی انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں۔ قبلہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرمائیں، ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہمارے انتہائی محترم جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب، بہت خوبصورت شخصیت، قرآن پڑھنے کا خوبصورت۔ اچھا یہ بتاتا چلوں، آج تینوں جو گیسٹ ہیں ہمارے، تینوں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے۔ یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ کا خیر مقدم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے موضوع پر بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند اعلانات ہیں۔ ہمارے امین بھائی انتہائی محترم، ایک ایسی پیاری شخصیت اور ایسے مسکراتا چہرہ، امین بھائی کو جاپان بیٹری والے کے نام سے بہت زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے، تو اے آر وائی فیملی کے ساتھ جو ان کا تعلق، اور پھر یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ان کی تڑپ میں نے دیکھی، اور جو اہل اللہ سے جو محبت کا جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ماہ رمضان اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرے ہمارے جو قوال ہیں ان کے حوالے سے ہم دعا کریں گے۔ استاد توفیق نیازی قوال رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے اے آر وائی کیو ٹی وی سے بے شمار ان کے کلام آپ نے دیکھے اور بہت پسند کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ توفیق نیازی قوال صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، چونکہ ظاہر ان کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور ایک اور شخصیت سید محمد علی شاہ صاحب بہاولپور میں ہوتے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آج ہی مجھے اطلاع ملی ہے فاروق مہروی صاحب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ یہ آج کے وہ اعلانات تھے جو میں نے کرنے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو موضوع ہے وہ ہمسایوں کے حقوق ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ایسا سماجی موضوع ہے کہ جس کو صرف نظر کیا جاتا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیہی علاقوں میں تو آج بھی یہ ہوتا ہے کہ دور دراز رہنے والوں کے بھی ناموں کا معلوم ہوتا ہے، ان کے بچوں کے نام معلوم ہوتے ہیں، ان کی خوشی اور غم میں ہم شریک ہوتے نظر آتے ہیں، اور ہمارے وہ تمام لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ لیکن ہم شہری علاقوں میں اگر دیکھیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ پڑوس میں جو رہنے والا ہے ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، ہم ان کے خوشی غم سے بالکل ناواقف نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی ضرورتوں سے ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ناواقف ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اچھا پہلے ہی یہ فاصلے تو تھے ہی، لیکن یہ جو سوشل ڈسٹینس کا معاملہ آ گیا ہے، یہ جو وائرس کی وجہ سے اس نے اور بھی دور کر دیا۔ پہلے ہی کوئی قربتیں نہیں تھی، تو آج یہ حالت ہے کہ لوگ ظاہر اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں کی خیر خبر بھی نہیں لے رہے۔ تو ایسی صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمسائے جو ہیں ہمارے، وہ ایسا تو نہیں کہ ایسی ضرورت ان کو درپیش ہے کہ جو آپ پوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سبب بھی جو میں نے عرض کیا وبا کی صورت میں، اور پہلے ہی جو تعلق کی کمی تھی، تو اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں اور اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ہمسائے جو ہوتے ہیں وہ ان کے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا حقوق ہیں، قرآن کریم نے اس حوالے سے کیا احکامات دیے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی جو ہم آج انشاءاللہ سنیں گے، سمجھیں گے، تو ممکن ہے کہ آج کے بعد جب ہماری زندگی ہو اس میں ہم ہمسایوں کے ساتھ ایک شفقت اور محبت اور رحم دلی، غمخواری اور ہمدردی اور اخوت کا جذبہ لے کر یہاں سے جائیں، اور آپ سننے والے بھی اس بات کو محسوس کریں۔ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا۔ ہمسایوں کے محلہ داروں کے حقوق انتہائی اہم موضوع، ایک ایسا سماجی موضوع کہ جس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور میں چونکہ ظاہر جس ماحول میں ہم موجود ہیں اور جس وبا کی زد میں اس وقت پوری دنیا ہے،
اس ماحول میں تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. جب ہم دور پرے رہنے والوں کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارے ہمسایوں کا ہم پر کتنا حق ہے, عام طور پر بھی, اور یہ تو بہت خاص موقع ہو گیا کہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی ہے. جیسے کہ ابن خلدون نے کہا کہ انسان جو ہے مدنی الطبع ہے, یعنی کہ وہ اجتماعی زندگی کو پسند کرتا ہے. تو اس حوالے سے اجتماعی زندگی کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں کہ اسلامی جو احکامات ہیں وہ کیا کیا ہیں, کہ کس طرح کی اجتماعی زندگی ہونی چاہیے انسان کی, میں چاہتا ہوں اس پر علامہ صاحب کچھ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ابن خلدون نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ مدنیت پسند ہے, اور ارسطو نے اس کے بارے میں کہا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے, سوشل ہے بالکل, جس کا جس طرح کے عقائد و نظریات ہیں اس نے اس طرح کے الفاظ میں اپنی بات کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں اجتماعیت پسندی رکھی ہے. بالکل انسان اپنی فطرت سے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مل جل کر رہے, اکٹھا رہے, اور اجتماعیت اس کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہے. اس لیے قرآن کریم نے جو احکامات دیے, ہمارے دین نے جو احکامات دیے, اس میں اس اجتماعیت کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت یہ خالص ایک بندے اور اللہ کے مابین معاملہ ہے, یہ بندے اور اللہ کے تعلق کا نام ہے. بالکل. مگر اس کے باوجود اس نماز کو ادا کرانے کے لیے جب اسلام حکم دیتا ہے تو کہتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, جماعت سے نماز پڑھو. گھر میں نماز پڑھنا تنہائی میں اس سے 27 درجے افضل یہ ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, حالانکہ یہ خالص بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. اسی طرح اجتماع کو ہمارے دین نے, اللہ رب العالمین نے اسلام کی شان فرمایا ہے. جیسے جمعے کا جو اجتماع ہے, عیدین کا جو اجتماع ہے, اور پھر حج کا اجتماع ہے, اس کو اسلام کی شان قرار دیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرض نماز جو باجماعت پڑھی جاتی ہے, پھر اس سے اجتماع اور بڑا ہوتا ہے عیدین میں, جمعے میں, حج میں. تو اس کی تعلیمات باقاعدہ اس طریقے سے دی گئی ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, یعنی جب آپ اکٹھے رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہو, کیونکہ آپ اجتماعی زندگی میں رہ رہے ہیں. تو کہا اچھے کام میں آپ نے دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہے, مگر ایسا نہیں کہ آپ کسی جنگل میں رہ رہے ہیں اور وہاں جنگل کے قوانین ہوں, جیسے چاہے رہیں. اجتماعی زندگی میں آپ رہیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, آپ نے کسی برائی کے کام پہ, گناہ کے کام پہ آپ نے جو ہے وہ تعاون نہیں کرنا ہے. تو اجتماعی زندگی کی یہ تعلیم بہت ہے. اچھی بات ہے. جہاں جہاں آپ حکم دیکھیں گے اسی طرح جو ہے وہ اجتماعیت کو اہمیت دے کے ہمارے دین نے بیان فرمایا. دیکھیں رکوع و سجود کے حوالے سے بھی جو احکامات ہیں وہ بھی ارشاد فرمایا. پھر تعاون کرنے کے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, یہ بھی آپ نے کوڈ کیا کہ اور تعاون کرو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں. تو جو اسلام تعلیمات دے رہا ہے اس میں اجتماعیت نظر آ رہی ہے. پھر اسی طرح نمازوں کی عبادات کے حوالے سے پھر حج کا اجتماع جو ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, وہ کتنا ظاہر ہے وہ فرائض میں سے ہمارے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا اظہار ہے مسلمانوں کی ملی وحدت کا. اچھا, کسی انسان کو خاص طور پر اذیت دینا, تکلیف دینا, اس حوالے سے جو وعیدات ہیں میرا خیال ہے ہم اس کو صرف نظر کرتے ہوئے کر جاتے ہیں وہ سب کچھ. کیا آپ فرمائیے گا, کیا وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رئیس بھائی, اس ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھنا چاہیے جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, کہ مخلوق جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی عیال ہیں, اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ وہی ہے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اس خوبصورت فرمان کے ذریعے سے ایک اسلوب اور ایک اصول ہمیں مل گیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدگی کا درجہ ہمیں اسی وقت نصیب اور میسر ہوتا ہے کہ جب رب ذوالجلال کی مخلوقات کے ساتھ ہمارا معاملہ درست سمت اور درست ڈگر پر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ذرا ہم یہ دیکھیے کہ سنن ترمذی میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈال کے یہ بات کی تھی کہ تیرا احترام کتنا زیادہ ہے, تیرا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے, مگر اللہ رب العزت نے ایک مومن کا مرتبہ تجھ سے بھی بڑھا کر رکھا ہے کہ اس کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. مومن کے خون کی حرمت جو ہے اس سے جی بالکل.
اچھا پھر اس کو مزید اگر ہم وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ جو ہر زبان زدام ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے۔ اچھا یہاں عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ لفظ مسلمان استعمال ہوا ہے، المسلمون استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے ایک ظاہری طور پر یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید اذیت دینا نان مسلمز کو جائز ہوگا کیونکہ مسلمانوں کی بات کی گئی۔ تو ایک معاشرے کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں ایک پرسپشن ہے، جی پرسپشن ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں المسلمون کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ مسلمان چونکہ معاشرے میں رہتا ہے تو اس کا جو تعلق ہے یا اس کی وابستگی اور لین دین جو معاملات ہیں وہ مسلمان کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، وگرنہ فرمایا کہ جو ذمی کافر ہے اس کو اذیت دینا بھی اسی طرح سے ناپسندیدہ ہے کہ جس طرح سے ایک مسلمان کو اذیت دینا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم اگر تھوڑا سا شریعت مطہرہ کے ایک مزاج کو دیکھتے ہیں تو اس مزاج میں رب ذوالجلال نے ترک اذیت کو نفلی عبادت پر مقدم فرمایا۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں اور انہیں آرام کا موقع میسر آ رہا ہے اور ان کی نیند ان پر نیند غالب ہے، آرام کر رہے ہیں، اور اگر کسی شخص کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت کے پاک کلام کا جو ہے وہ اپنے زبان پر اس کو جاری کرے، تو فرمایا کہ اس موقع پر اگر وہ بلند آواز میں تلاوت کرے گا، اگرچہ نفلی عبادت ہے اور رب کی عبادت ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے، تو چونکہ وہ اذیت کا سبب بنے گا، آرام میں خلل کا سبب بنے گا، اس لیے فرمایا کہ اس نفلی عبادت پر اس بات کو مقدم کیا جائے گا کہ ان کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ علامہ صاحب سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت دین اور کتنی خوبصورت اور نفیس تعلیمات کے دیکھیں انسان کی جو ہے وہ حرمت، انسان کا آرام، اس کے حقوق، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور کوئی پہنچائے گا تو اس کے لیے وعیدات ہیں۔ اچھا میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ کو شامل کروں اس سیگمنٹ میں کہ یہ فرمائیے گا کہ ہمسایوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کے حوالے سے کیا یہ ہمارے لیے احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً اس کی بہت زیادہ حق پڑوس، جس کو حق جوار کہتے ہیں عربی میں، اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جبریل امین مجھے اس قدر اس کے بارے میں کہتے رہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کو وارث ٹھہرا دیں گے، وراثت میں بھی حصہ داری وہ بیان کر جائیں گے، مجھے ایسا محسوس ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ اس سے اشارہ ہے کہ پڑوس کا حق کس قدر ہوتا ہے ایک پڑوسی پر، گو کہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے کہ اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، پوچھنے کے لیے جانا، یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے۔ یعنی کہ بالفرض اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ اس حق کے معاملے میں تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن البتہ اگر اس کو بد اخلاقی سے اعتبار سے تصور کیا جاتا ہے یا اس نے خود اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دیا ہے تو وہ پھر ایک الگ بات ہے، وہ گناہ کا ایک الگ عنوان ہے۔ تو بہرحال ہونا تو یہی چاہیے کہ دکھ درد میں بھی شریک ہوں، خوشی میں بھی شریک ہوں، اور اس سلسلے میں بہت سے روایات وغیرہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے اس پر انشاءاللہ ہم وہ سوالات بھی شامل کریں گے کہ جس کی ضرورت ہے اور ہم معاشرے میں کمی محسوس کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے ایک سماجی موضوع، لیکن اس پر فقہی نوعیت کے جو سوالات ہیں جس کے حوالے سے احکامات ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب کی خدمت میں میں سوالات پیش کروں گا، انہیں بھی بڑی توجہ سے سنیے گا کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہوتا یہ کہ بعض لوگ لیونگ اسٹینڈرڈ کے پر بھی بڑا فوکس کرتے ہیں، ہمارا تو اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، مجھ سے کیا بات کریں، ان کے بچوں کا ماحول ٹھیک نہیں، ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے ان کے گھر سے، اس طرح سے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے پیش نظر رکھنی ہے، ہمسایوں کے حقوق کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ موضوع پر بھی بات کریں گے، اسلام میں جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں یعنی ہمسایوں کے حقوق ہے، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم انہیں ہمسایہ کہتے ہیں۔ ہمسایہ کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے سائے میں بھی شریک کر دیا ہے، تو باقی کس چیز میں آپ ان کو محروم کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے؟ وہ آپ کے سائے میں بھی شریک ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلب الجار قبل الدار، کہ پڑوس تلاش کر اپنے گھر سے پہلے۔ یعنی گھر تلاش کرنے میں جو تمہاری اہمیت ہے کہ گھر ایسا ہو، اتنا خوبصورت ہو، اس طریقے کا ہو، اپنے پڑوس کو بھی تو اہمیت دے کہ تیرا پڑوس کیسا ہو۔ اچھا پڑوس تلاش کرنا، اچھے پڑوسی بنانا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
جہاں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا، والدین کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا، والجار ذی القربہ والجار الجنب، دو طرح کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، ایک وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اور ایک وہ پڑوسی جو ویسے رشتہ دار تو نہیں لیکن ہمسایہ ہے، لیکن ہے ہمسایہ ہے۔ قرآن نے دونوں کو ذکر کر دیا کہ یہ نہ ہو تمہاری اچھائی رشتے کی وجہ سے ہو، وہ تمہارا پڑوس ہے، پڑوس ہونے کی وجہ سے اس کا حق بنتا ہے، تو دونوں کو الگ کر کے قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اور پھر صرف ایک گھر نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے ایک عالمی تصور دیا ہے پڑوس کا۔ ایک وہ پڑوس ہے جو آپ کے محلے میں ارد گرد کے گھر ہیں، وہ پڑوس، ایک آپ کا شہر، آپ کا گاؤں ہے جو اس کا شہر ہے، وہ آپ کا پڑوس، ایک آپ کا ملک ہے جو آپ کے برابر کا ملک ہے، وہ آپ کا پڑوس، یعنی کہ تو پوری دنیا جو ہے یہ پوری دنیا کو آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو ہمسائیگی میں جوڑ دیں تو کس طرح قرآن نے پڑوس کہہ کر اور حق اس کے بتا کر دنیا کو کیسے جوڑا ہے۔ اسلام کی آپ تعلیمات کی وسعت کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ تو فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں ہے یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ کہا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، شر سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اپنے پڑوسی سے اچھائی کرے۔ اور وہ عورت کہ جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں تھے لیکن نمازیں بہت پڑھتی تھی، حضور نے کہا جہنم میں، اور کہا کہ اگر اس کا پڑوس اس سے محفوظ ہے، جس عورت سے، اس کی زبان سے، اس کی اذیت سے، نماز اپنے فرض ہی پوری کر پاتی ہے، کہا وہ جنت میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ المسلم اخو المسلم، یہ جو احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ جب ہمارے سامنے آتی ہے، جب اس کا پھیلاؤ ہم دیکھتے ہیں اور جب اس کا ہم احاطہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے، تو دنیا بھر میں جو مسلمان رہنے والے ہیں وہ سب آپ کے بھائی ہیں، اور اس اعتبار سے یعنی کہ اس کا کس قدر اس میں تنوع ہے ان تمام باتوں میں، جب علماء حضرات بیان فرماتے ہیں تو ہم پر یہ چیزیں مستحضر ہوتی ہیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اس موضوع پر مزید کلام کریں گے، انتہائی اہم موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، الحمدللہ آج ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے، محلے داروں کے حقوق کے حوالے سے، اب ظاہر ہے جب اتنی گفتگو آپ تک پہنچی ہے، اتنا مواد پہنچا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی اور ضرور یہ بات اسٹرائک کر رہی ہوگی کہ بھئی آیا اس بات کا تعین تو کیا جائے کہ آیا ہمارا ہمسایہ کون ہے، ہمارے دائیں رہنے والا، ہمارے بائیں رہنے والا، ہمارے گھر کے پیچھے جو گھر ہے وہ ہے، یا ہمارے سامنے رہنے والا، اور اس کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے اور کتنے گھروں تک ہمسایہ کہلایا جائے، تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل علامہ صاحب نے اس سے قبل ایک عرفی اعتبار سے جو اجمالی طور پر جی ہمسائیگی کی وسعت اور اس کا جو تنوع جہاں جہاں تک ہے وہ تمام کی جانب بڑی خوبصورت اشارہ فرمایا ہے آپ نے۔ تو دیکھیے کہ پڑوسی کسے کہا جائے گا، تو حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے جانے والے ایک سوال کو الادب المفرد میں ذکر کیا گیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں 40 جو گھر ہیں وہ تمام تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے ہمسائے ہیں۔ دائیں 40 بائیں 40 سامنے 40 اور پشت کی جانب 40۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ عام طور پر ارد گرد سارے 40 ملا کر وہ آپ کا پڑوس بنتا ہے۔ 160 تو یہی ہوگا، 160 گھر جو ہیں، 160 گھر، اور اس کو اگر ملٹی پلائی کرے تو پوری دنیا ہی آ جائے گی اس طرح۔ تو اگر جی ہاں، یہی تو حسن ہے کہ جب پڑوسیوں کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ حق جب ہر ایک کے پاس پہنچتا چلا جاتا ہے تو وہ خود بخود وہ معاشرے سے معاشرہ جڑتا رہتا ہے اور ایک امن اور سلامتی کا ایک خوبصورت مظہر ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم اسی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ پڑوسی کہلائے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی جو کیٹیگریز فرمائیں کہ کچھ پڑوسی ایسے ہیں کہ جن کے تم پر 3 حقوق ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے 2 حقوق ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تم پر 1 حق ہے۔ جن کے 3 حقوق ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ پڑوسی ایسا ہے کہ جو مسلمان بھی ہے، تمہارا رشتہ دار بھی ہے اور تمہارا پڑوسی بھی، تو پڑوس کا حق بھی ہے، اسلام ہونے کے اعتبار سے بھی حق ہے اور رشتہ داری کا بھی حق ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جن کے 2 حق ہیں، فرمایا کہ وہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے مگر رشتہ دار نہیں ہے، تو وہ اس اعتبار سے اس کے 2 حق ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے،
لیکن پڑوسی ہے. تو اس میں پھر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی داخل فرما لیا کہ جو نان مسلم. کیا بات ہے. تو جب اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں کوئی تخصیص نہیں رہ جاتی. جو ہم سائیگی کی برکت ہے وہ جہاں مسلمان تک پہنچتی ہے وہیں غیر مسلم تک بھی پہنچتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا، اور وہ جب گھر بیچنے لگا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے میں گھر بیچیں گے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں 2000 دینار میں بیچوں گا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی مارکیٹ ریٹ تو 1000 دینار ہے، تو آپ کو بھی جیسے دیگر گھر 1000 دینار کے آپ کو بھی اتنے میں ہی بیچنا چاہیے جیسے عام طور پر آج کل بھی جو مارکیٹ ریٹس لگائے جاتے ہیں. تو اس نے کہا 1000 دینار تو میرے گھر کا ہے اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی کا ہے، پڑوسی ہونے کا ہے. کیا بات. یعنی مجھے کتنا خوبصورت اور حسین پڑوسی ملا ہے، اس کا بھی جو ہے نا قیمت میری قیمت کے ساتھ داخل اور شامل ہوگی. تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ جہاں اللہ رب العزت سے ہم دیگر دعائیں مانگتے ہیں وہیں صالح اور نیک پڑوسی کی دعا بھی مانگی جائے. یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی رحمت اور عنایت ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں کوئی صالح اور نیک پڑوسی عطا کرے. چونکہ پڑوسیوں کے بہت سارے اثرات ہمارے گھروں پر مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بچوں کی تربیت میں پڑوس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. اگر بچے پڑوس کے گھر میں بھی ہوں، آپ کے گھر میں بھی ہوں، تو ان کا بہت زیادہ انٹریکشن آپس میں رہے گا. ان کی تربیت کے اثرات آپ کے گھر کے بچوں پر مرتب ہوں گے، آپ کے گھر کے بچوں کی تربیت کے اثرات ان کے گھر پر مرتب ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ اگر نیک پڑوسی مل جائے گا تو وہ آپ کی اولاد کی تربیت میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، جیسے آپ اپنی اولاد کی تربیت میں ایک حسین کردار ادا. بہت شاندار انداز میں آپ نے بیان فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت تدریجاً اس کو اس طرح بیان فرما دیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ سب کے یقیناً آپ کی یادداشت میں بھی رہے گا. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ پڑوسیوں سے لا تعلق رہنے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا احکامات ہیں. جو لوگ لا تعلق رہتے ہیں تو آیا وہ کس قدر میں یہ سمجھتا ہوں غلطی کر رہے ہوتے ہیں جو احکامات بتائے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہوتا یہ کہ اپنے گھر میں کو صاف کر دیا اور گھر کی چوکھٹ کے باہر پڑوسی کے دروازے کے آگے کچرا رکھ دیا، ہمارا گھر تو صاف ہو گیا بالکل، ہمیں اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. حالانکہ جو حقوق بتائے گئے ہیں جو شرعی قوانین کے تحت، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اتنے ہیں کہ اللہ اکبر. کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ لا تعلق رہنے کے حوالے سے بھی ایک روش ہے، اور ظاہر ہے یہ تو موجودہ صورتحال میں بھی ہے اور ویسے بھی رہتی ہے. اور دوسری بات، اگر اپنا گھر کا کچرا پڑوسی کے ہمسائے کے گھر کے آگے ڈال دیا جائے تو یہ روش جو ہے اس کی ممانعت کس طرح کی جائے گی؟ دیکھیں، لا تعلقی کے اندر دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کی طبیعت میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ کسی سے میل جول کو زیادہ پسند نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہیں بھی رہیں وہ بس اب ایک اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں. لیکن ان کی لا تعلقی اس نوعیت کی ہے کہ اگر کبھی پڑوس کو ضرورت پڑ جائے تو وہ کام آ جاتے ہیں. ان کی طرف سے کوئی مطالبہ ہو، مدد مانگنے آ گئے، کوئی قرض مانگنے آ گئے، کوئی جیسے معاون جس کو قرآن نے کہا نا، معاون برتنے کی چیزیں، ماچس ہے اور فلاں ہے، مانگنے آ گئے تو اچھے چہرے کے ساتھ دے دیا. اور یہ بھی ایک کم سے کم حق ہے کہ جو معاون ہے، جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، اس سے منع نہ کیا جائے. لیکن کہا تو یہ جاتا ہے یار یہ تو روز آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، ان کو منع ہی کر دو ورنہ پھر لائن لگا دیں گے، آپ اب آج یہ چاہیے، کل وہ چاہیے، پرسوں وہ چاہیے. یہ ظاہر ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی عادت نہ بنائیں، کیونکہ اپنے بارے میں کسی کو بدگمان کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، انہیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک لا تعلقی کا پہلو تو یہ ہے کہ جس میں نارملی مطلب وہ بس ایک اپنی آئسولیشن کی زندگی انہیں پسند ہے، سب سے کٹ کرے علیحدگی، لیکن ضرورت پر کام آ جاتے ہیں وہ، تو ٹھیک ہے. یہ بھی ایک انسان کا اپنا ایک مزاج ہے، بس اس کے اندر بد اخلاقی، بد زبانی یا طبیعت کے اندر ایسا تنفر نہیں ہونا چاہیے جو نفرت کا باعث بنے. اچھا، اور ایک لا تعلقی وہ ہے کہ بس بالکل لا تعلقی ہے جس کے اندر منہ بھی بنایا ہوا ہے اور ایک اپنی دنیا بھی بنائی ہوئی اور منہ بھی بنایا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اچھا بھلا منہ بنایا، آپ بنا کر اس کو خراب کر رہے ہیں. جی، آپ نہ بنائیں، اللہ نے جو بنایا وہ اس پر کفایت کریں. تو مشکل میں کام بھی نہیں آ رہے، دکھ درد میں کام نہیں آتا. تو ایک روایت میں ہے نا کہ جس میں پوچھا گیا ہے کہ پڑوسیوں کا معلوم ہے کیا حق ہے، حضور علیہ السلام خود فرما رہے، تو اس میں پھر کئی حقوق گنوائے. فرمایا کہ جب وہ مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو اس کو قرض ادا کرو، اپنی عمارت کی بلندی سے اس کے گھر کی ہوا کو نہ روکو، اور کوئی چیز لے کر آؤ اور بالفرض اس میں ارادہ نہیں ہے ان کو دینے کا تو چھپا کر لے کر آؤ، اپنے بچوں کے ذریعے انہیں ایذان. ایسے بہت سے حقوق ہیں. تو بہرحال لا تعلقی جو ہے اس نوعیت کے پھر نہ ہو، لا تعلقی کی مذمت کی گئی ہے بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے فرمایا. اس کو مزید انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلے سیگمنٹ میں، چونکہ وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس کی مذمت کی گئی ہے لا تعلقی کی اور دیگر ان تمام چیزوں کی جس سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچتی ہے. وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے تو پھر نعتوں کا ایک گلدستہ ایسا خوبصورت سجایا گیا ہے کہ جو پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین آپ کا خیر مقدم میں دیکھا آپ نے کہ کتنا خوبصورت ایک گلدستہ نعت کا سجایا گیا اور کوشش کی گئی کہ اس میں رہتے ہوئے تمام شناخواں اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر سننے والے دیکھنے والوں میں سے کسی ایک عاشق رسول کی آنکھ سے آنسو بہہ گیا اور سرکار کی بارگاہ میں اس نے ہدیہ درود و سلام پیش کر دیا اور وہ قبول ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کی حاضری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے یہی ہمیں امید ہے اس کی بارگاہ میں کہ جب حضور کا وسیلہ اور واسطہ پیش کیا جاتا ہے اور درود و سلام کی جلو میں جب یہ سب چیزیں پیش کی جاتی ہیں عقیدتیں، تو وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں. موضوع ہے ہمارا ہمسائے کے حقوق اور محلے داروں کے حقوق. اس حوالے سے میں نے سوال کیا تھا، ایک سوال کا گوشہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ لوگ یہ کرتے ہیں اپنے گھر کا کچرا جو ہے پڑوسی کے گھر پر ڈال دیتے ہیں. اگر تعمیراتی سلسلہ چل رہا ہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ سارا ملبہ محلے میں ڈال دیا جاتا ہے، نہ گاڑی گزر سکتی ہے، نہ مریض کوئی ایمبولنس گزر سکتی ہے. اس پر بھی یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا. کیا فرمائیے گا، کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینی سی بات ہے کہ شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے. ایذا کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، تکلیف ایذا کے زمرے میں آئے گی، یہ تکلیف کے زمرے میں آتی ہیں، تو اس کی ظاہر ہے کہ شرعاً ممانعت ہے اور حرام تک اس کا معاملہ جائے گا. جیسا کہ علامہ اویس صاحب نے حدیث شریف بیان فرمائی تھی کہ 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان صاحب ایمان نہیں ہے. تو پوچھا گیا کہ کون؟ تو فرمایا کہ جس کے شر سے، شرارت سے، تکلیف سے یعنی مراد ہے کہ اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. تو لوگ اس انداز کی جو تکلیفیں دیتے ہیں یہ سب ناجائز کے زمرے میں آتی ہیں. اس پر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ علاقائی سطح پر جو کمیٹیاں یا انجمنیں ہوتی ہیں ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں پر اس حوالے سے سختی بھی کریں اور اویئر بھی کریں پھر سختی بھی کریں. آگہی ضروری ہے تاکہ جو ہے نا ان چیزوں کا سد باب ہو سکے. یہ نہ ہو کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں تو ان کا آپس کا پڑوس کا جھگڑا ہے اور ہمارا کر کیا لے گا کوئی؟ بھائی کچرا ہی تو ڈلا ہوا اٹھ جائے گا جب گاڑی آئے گی گورنمنٹ، ہمارا کیا لینا دینا. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک سنگین معاملہ یہ ہے جس کی طرف علامہ صاحب نے توجہ دلائی تھی ابھی بریک میں کہ لوگ یہ کچرا پڑوس میں ڈالنا تو چلیں درکنار، اس بات تک کا بھی خیال نہیں کرتے کہ پڑوس عام پڑوس نہیں، وہ مسجد ہے. آپ سوچیں کہ جب ایک عام پڑوس کا اتنا حق ہے جو ابھی بتایا گیا، صاحب میوزک چل رہا ہوتا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے پڑوس، اس کی تو خاص مذمت ہے کہ جس سے نمازوں میں خلل آئے. اللہ فرماتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. یہ کفار و مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور نماز میں خلل واقع ہوتا تھا. اس کی مذمت خاص طور پر آئی ہے. تو لہٰذا وہ تمام کام کے جس سے نمازوں میں خلل واقع ہو تو وہ بھی غلط ہے. جس سے نمازیوں کو مسجد تک پہنچنے میں یا اہل مسجد کو خلل ہو، چاہے وہ پانی کا کوئی معاملہ ہے، سیوریج کا کوئی معاملہ ہے، کچرے کا معاملہ ہے، اور اکثر تو ان تمام چیزوں کی جتنی یعنی کہ ناجائز ہونے کی جو وجوہات ہیں یہاں آ کر اور شدت اس لیے اختیار کرے گی کہ ایک طرف حق العبد بھی منسلک ہے مسجد میں اور حق اللہ بھی منسلک ہے. تو یہ دو چیزوں کی انتہائی شدید خلاف ورزی ہوگی، اس سے اجتناب واجب. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، اور اس تمام چیزوں پہ ہمیں بہت توجہ کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور اس میں اگر کہیں ہم سے غلطی، غفلت، کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو اس بات کے پیش نظر صحیح کر درست کرنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی اس میں موجود ہے. ہم اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ایذا کے زمروں میں آتا ہے. اچھا دوسری بات یہ حدیث رسول اور سنت رسول بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو چیز گھر میں پکائی جائے وہ پڑوس میں دی جائے. یہ ایک اچھا خیر سگالی کا ایک وہ ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، ہمدردی، اخوت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ یہاں تو چھپایا جاتا ہے، ایسا نہ ہو پڑوس کے پاس یہ خبر چلی جائے اور معاملہ وہ ہو جائے. کیا فرمائے گا اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ السلام کی خاص تاکیدات ہیں. چونکہ یہ کچھ ہدیے بھیجنا، گھر سے سالن بھیجنا، اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کے گروہ سے خطاب فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ، گھروں میں جو تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہو اس میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو. یعنی کوئی بھی چیز آپ کو اگر پڑوسی کو دینی ہے، اچھی چیز ہے، اچھی چیز آپ ہاں، کوئی بھی چیز حقیر میں نہیں. یعنی آپس کا جو تعلق ہے اس کے اندر اتنی اپنائیت ہو کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تحفے میں جا رہی ہے، بڑی چیز بھی تحفے میں جا رہی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر جب سالن بناؤ تو اپنے سالن میں تھوڑا پانی ڈال کر اسے بڑھا لیا کرو،
کیوں یا رسول اللہ؟ کہا وہ سالن اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ بکری ذبح کرائی تو کہنے لگے کہ وہ جو میرا یہودی پڑوسی ہے نا اسے خاص طور پر یہ بھیج دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے رسول نے اتنی اس پہ تاکید کی ہے، اتنی تاکید کی ہے، اور ہمیں تاکید کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جبریل نے مجھے اتنی تاکید کی ہے کہ کہیں اس کو مال وراثت میں شامل نہ کریں۔ رسول کی پیاری تعلیمات ہے، سبحان اللہ۔ وہ آپ نے سنا ہوگا رئیس بھائی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکری کا گوشت آیا تو انہوں نے اپنے پڑوس کو دے دیا، تو پھر انہوں نے اپنے پڑوس کو دے دیا کہ میرے پاس تو آج پہنچ گیا، تو لوٹ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق، اور جیسے مفتی صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ اگر آپ پڑوسی کو کوئی چیز نہیں دے سکتے تو خاص طور پر یہ حکم ہے کہ ان کے بچوں کو دکھا کر نہ لائیں۔ آپ کے سالن کی خوشبو پہنچ رہی ہے تو پھر سالن بھی پہنچے۔ اگر بچوں نے وہ چیز دیکھ لی ہے جو آپ لے کر، فروٹ لے کر آئیں، کوئی چیز لے کر آئیں، تو کچھ حصہ بھیج دیں۔ کیا بات! تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور بلا شبہ اسلام میں جو پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے حقوق ہیں اس حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آج آئی ہیں کہ جس میں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایسی بھی غفلت ہو جاتی ہے کہ جس میں ہمیں آگہی نہیں ہوتی، اور اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے کہ ہمیں معلوم تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے اس عمل سے، لیکن ہم اس لیے کر دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خیر اب ایسا معاملہ آ گیا تو گھر کا ملبہ باہر پڑا ہوا ہے، کچرا باہر پڑا ہوا ہے، کوئی شفٹ ہو رہا ہے تو ساری لکڑیاں سڑک پہ بکھری ہوئی ہیں، جناب گاڑیاں آ رہی ہیں تو ان کو دقت ہو رہی ہے، لوگ چل رہے ہیں تو انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں آگہی کی، جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا یہ فرمائے گا علامہ صاحب کہ گھر کی حدود میں بہت سے ایسے جائز امور ہم کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو اللہ گلہ ہوتا ہے، ہنسی مذاق، اگرچہ وہ شرعی طور پر جواز ہے اس کا کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اگر اتنا زیادہ یہ معاملہ بڑھ جائے کہ پڑوس کو تکلیف ہو، ہمسائے کو تکلیف ہو، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ میں چاہتا ہوں ایک وقفے کی جانب بڑھ جاؤں، وقفے سے جب لوٹوں گا تو آپ سے اس کا جواب ضرور لوں گا، چونکہ اس میں بے احتیاطیاں بہت ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہم اس چیز کو جو ہے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ہم، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے انتہائی اہم سوال میں نے وقفے پر جانے سے قبل چھوڑا، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو گھروں میں کبھی تقریبات ہوں، خوشی کا موقع ہو، رشتہ دار یکجا ہو جائیں تو اللہ گلہ ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور وہ شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بسا اوقات ہمسایوں کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے، ان کے آرام میں خلل ہوتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ کیا فرمائے گا ایسی صورت میں؟ رئیس بھائی، آپ کے اس سوال کو اگر گزشتہ جو جوابات ہیں ان کے ساتھ ہم منسلک کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ نفلی عبادت پر ترک اذیت کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا ہے، اگرچہ وہ عمل باعث خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ نصب حجر اسود کو چومنے سے اگر کسی کو اذیت ہوتی ہے، دھکا لگتا ہے، تو وہاں فرمایا کہ پھر اسے جا کر بوسہ نہ دو، استلام کرو۔ یہ مزاج ہے شریعت مطہرہ کا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی کو تکلیف دینا، اذیت دینا، اسے ایذا پہنچانا کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے۔ اچھا، ہمیں شریعت مطہرہ کا ایک مزاج یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب کسی عمل کی تاکید کی جاتی ہے نا، تو پھر اس تاکید کے عمل کے کرنے کی تاکید پر، اس کے ترک کرنے پر وعید بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے، اسی سطح اور اسی نہج پر ہوتی ہے۔ تو اب جتنی بھی ہم نے یہاں باتیں کی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ پڑوسیوں کا حق کتنا زیادہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کس قدر اہمیت کا حامل ہے، تو پھر اسی طرح سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا، ان کو پریشانی دینا اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ اور ہمارے گناہوں کے لیے یوں سمجھیے کہ ہمارے نامہ اعمال کے برباد اور تباہ ہونے کا ایک ذریعہ اور اندیشہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دریافت فرمایا تھا کہ تمہاری نظر میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جس کے پاس مال کم ہو، درہم و دینار کم ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، کل قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ آئے گا تو بھرے ہاتھوں کے ساتھ، مگر لوگوں کی حق تلفی اس کے پاس اتنی زیادہ ہوگی، لوگوں کے حقوق اس نے اتنے زیادہ غصب کیے ہوں گے کہ وہ تمام اس میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اب وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ مفلس ہی وہ ہے۔ اگرچہ جائز امور، اچھا جائز امور میں پھر مباحات اور مستحبات بھی ہیں، لیکن یہاں ہم نفلی عبادت سے بھی روکا گیا کہ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو اب گھر میں خوشی آپ کے گھر میں، آپ کی خوشی
کسی اور کی اذیت کا سبب کیوں بنے؟ کیوں بنے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب خوشی اور جنگ میں ہماری خوشی ہے، آپ کو خوشی کیا تکلیف جنگ میں ہے؟ سب کچھ جائز ہے، اور اس میں ہم کچھ بھی کرتے پھریں، پورے شہر کو جناب آپ سر پر اٹھا لیں، تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اپنے گھر کی حدود میں رہ کر کوئی ایسا ضرور زاویہ بنانا ہوگا کہ آپ کی تکلیف اور آپ کی اذیت اور اس عمل کی اذیت سے کسی اور کو اندیشہ. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. اسی کو میں اسی سے سوال کشید کر کے مفتی صاحب کی خدمت میں اور کچھ ریپڈ کوشچنز کروں گا میں، تاکہ وہ تمام سوالات آ جائیں اور آگہی کے طور پر آپ تک پہنچ جائے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ خوشی کا موقع ہو، گھر میں کوئی تقریب ہو، 8-8 10-10 دن پہلے مائک اسپیکر پر بہت تیز شور شرابہ اور گانے لگا دیے جاتے ہیں، کیا فرمائیے گا، ایسا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ایک دن پہلے بھی ہو تو ناجائز ہے، تو 8-10 دن کا معاملہ ہے، یہ تو اور زیادہ غلط ہوگا. جتنے دن بڑھتے جائیں گے نا اتنا گناہ بڑھتا جائے گا، اس کا خیال رکھیے گا. اچھا دوسری بات یہ کہ محلوں میں، اپارٹمنٹس میں یہ دیکھا گیا کہ ماہانہ مینٹیننس لی جاتی ہے، رقم لی جاتی، کیا اس کا جواز ہے؟ لیکن اگر یہ ماہانہ مینٹیننس جو لی جاتی ہے اگر ایک ہی فرد کے جیب میں جا رہی ہو تو غلط ہے. محلے کو فائدہ ہو رہا ہو، اجتماعی فائدہ نظر بھی آ رہا ہو تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا محلے کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کے تمام قواعد و ضوابط اور امور کو انجام دینے کے لیے محلہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، ان کمیٹیوں کے شرعی جواز کے حوالے سے کیا فرمائیے؟ یہ عرف پر محمول ہے. عرف کے اعتبار سے جیسے مساجد میں کمیٹیاں بنانا جائز ہیں، تو اسی طریقے سے محلے کو چلانے کے لیے بھی انجمن کمیٹیاں، یہ ہمارے رسم و رواج کے تعلق سے ہر وہ کام جو مفید ہو، قوم کو اس کا فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ عرف کے طور پر یقیناً اس کا جواز شریعت میں موجود ہے. اچھا ویسے بالعموم اور ماہ رمضان المبارک میں بالخصوص ہم دیکھتے ہیں نوجوان سڑکوں پر، گلی میں ذرا گنجائش ہو یا جتنی بھی جگہ ممکنہ جگہ پر وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اب ایسے میں شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، تو ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے کیا فرمائیے گا جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے؟ اولاً تو ایسی جگہیں کہ جو شاہراہ عام کے طور پر استعمال ہوتی ہیں یا لوگوں کی ضرورتیں اس سے وابستہ ہیں، تو اس پر اس کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنا جو تکلیف کا باعث ہو تو وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر بالفرض کوئی کھیلتا ہے تو وہ اس انداز سے ہو کہ جس سے پھر یہ اذیتیں وابستہ نہ ہو. جیسے عام طور پر لوگ رمضان کی راتوں میں 12-1 بجے کیا وہاں پہ گزرگاہ تو نہ رہی، لیکن اس سے دوسرا نقصان جیسے شیشے ٹوٹنے وغیرہ کا، تو اس میں پھر احتیاط کی جائے گی. سرکاری جو بجلی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، کنڈے ڈال کے لائٹیں لگائی جاتی ہیں، کرکٹ کھیلی جاتی ہے. ظاہر ہے یہ کنڈا اس پر جیسے پہلے بات ہوئی تو یہ بھی اس کے لیے لائٹس ہوتی ہیں، بالکل یہ بھی الگ، اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی. اس کے لیے الگ سے کوئی سرمایہ لگاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور کھیلنے میں وہ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ نقصان نہ ہو، شیشے نہ ٹوٹیں. ان تمام باتوں کا اگر خیال رکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز صحیح نہیں ہے، گناہ گار ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر مذہبی تہوار بھی ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جس میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، کوئی ماڈل بنا دی گیا، کچھ کر دیا گیا، وہ ٹھیک ہے، عقیدت کا اظہار ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کچھ ضرور. دیکھیں اس کے اندر بھی اگر کہیں سے کوئی ایسی پرمیشن نہیں لی گئی، اس کا کوئی متبادل راستہ لوگوں کو فراہم نہیں کیا گیا، لے دے کے وہی ایک راستہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، تو عقیدت کے نام پر اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لہٰذا عام طور پر جو لوگ اگر اچھے انداز سے کرتے ہیں اور سمجھداری کے ساتھ کرتے ہیں، باقاعدہ پرمیشن لے کر اور پھر ایک راستہ متبادل فراہم کر کے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن جو ان باتوں کا خیال نہیں کرتے تو انہیں وہ یقیناً ان کا طرز عمل قابل اصلاح ہے. مذہبی پروگرام ہو یا پھر وہ مذہبی ہو، میلاد ہو یا کوئی بھی ہو، اسی تناظر میں کوئی بھی ہو، پھر اصلاح کا جہاں جو دائرہ ہے وہ یقیناً قابل اصلاح ہے، اور انہیں اصلاح کرنی بھی چاہیے، بلکہ اصلاح قبول بھی کرنی چاہیے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا، میں نے تمام ممکنہ سوالات کو شامل کر لیا تاکہ آپ تک ان کے جوابات پہنچ جائے. اللہ کرے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، تمام ثنا خانوں کی تشریف آوری کا شکریہ.